خطبے تو پہلے ایک تو یہ کہ میرا تعارف کرنے دیا ہوا میرے بزرگ نے محسوس نہ فرماویں انہوں نے یقیناً محبت عقیدت نہ لا کے سارے ہاں بہت سارے حضرات ہاں مستعمل بھی ہے لفظ صاحبزادہ، لیکن سارے گھر یہ لفظ کو پسند نہیں کیتے اللہ۔ مولانا موجود ہیں جمال ناصر صاحب، انہوں کو یاد ہو سی انہوں دے سامنے ہی پہلا وہ واقعہ بھی تھیا ہے جڑا غازی خان دے سارے اپنے ہی ساتھی ہیں جماعت دے نوجوان عالم دین مبلغ، انہوں نے میرا تعارف کرنے دیا ہوا یہ لفظ استعمال کیتا، میں تھوڑی وضاحت کی تھی تو ناراض تھی گئے، لیکن میں رہ نہیں سکتا کہ وضاحت کرنا ضروری ہے یہ واسطے کہ میرے تئیں یہ گال پہنچی ہے کہ میں اگر نہ پہنچاواں تو کتمان حق ہو سکتا۔ ساری برے صغیر دی تاریخ دے اندر لفظ صاحبزادہ یہ انگریز دے آمن تو پہلے استعمال کہنا تھیندا۔ صاحبزادے دا لفظ جڑا ہے یہ تاریخ یہ ہے کہ انگریز برے صغیر آیا، جاگیراں دا معاملہ، جاگیرداری، وڈیرا شاہی دا نظام تے اتھاں جیڑیاں عورتاں دے نال جبری معاملہ کریں دے ہن، زبردستی انہاں کو اپنے عقد وچ رکھنا یا اپنے حرم وچ رکھنا، نکاح نہ کرنا تے انہاں تو جڑا ناجائز تولد تھیندا ہے، ولد الزنا ہوندا ہا، ان کو آکھیا ویندا ہا صاحبزادہ، صاحب انگریز تے اے اوندا پتر ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ ساری تاریخ دا حصہ بن گیا، ادب دا حصہ بن گیا، زبان دا حصہ بن گیا، استعمال تھیون لگ گیا، تو جنہاں کو پتہ نہ ہوئے انہاں واسطے چلو ول کوئی گنجائش موجود ہے، لیکن جن کو پتہ ہوئے تاریخ دا تے او دے واسطے تے بندے تو گھٹ نہیں ہے گا۔ یہ میں نہیں آدھا بیٹھا، یہ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی دسی ہوئی تاریخ ہے جو انہوں نے اپنے ابناء دے تعارف دے موقع تے دسائی۔ ابا جی فرمیندے ہوں دے میں بیٹا ہوں، میں ہی ایک صاحب ہے انہوں نے محبت جا کے پوچھا شاہ سی یہ تھوڑا صاحب زادہ ہے، وہاں لگے نہیں بھائی یہ حلال زادہ ہے، یہ دی ماں عفیفہ ہے، میرا بال ہے، صاحب زادہ نہیں۔ بل انہوں نے ساری تاریخ دسائی، ایسا اپنے ابا جی رحمت اللہ علیہ کو سنیا کہ امیر شریعت میں فرمیندے ہوں دے۔ ویسے بھی صاحبزادگی یا صاحبزادہ یہ سارے بزرگاں دے ہاں جڑے متصوفین ہیں یا صوفیاء اور اولیاء ہیں، یہ سب تو پہلے جڑے ویلے کہیں اللہ والے دی کہیں نیک بندے دی اولاد دا تزکیہ کریں دینا تو یہ صاحبزادگی دل چکے دیں دے۔ یہ صاحبزادگی دا خناس جڑا ہے نا بڑا خوفناک ہوندے، اللہ تعالیٰ ان تو حفاظت فرما دے۔ دوسری گال یہ ہے میرے بابو کہ میں موجود ہم تے سٹیج دے اٹھتے میرے عزیز نے بیٹھن سامنے، میں نہ تو نہیں جانتا، انہوں نے یقیناً اپنی محبت دے نال تے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، خوش گمانی ہے کہ انہوں نے خدمت دے جذبے دے نال تے روا روی دے وچ دیکھا دیکھی دے وچ عمل کیتے۔ ایک خطیب کو، واعظ کو یا نعت خان کو ویلا دیونا این منصب تے این سٹیج دے شایان شان نے، نہ سارے اکابر دا یہ طریقہ ہے، نہ اسا اپنے سٹیجاں تے یہ کام ڈٹھے تے نہ ہی سارے بزرگاں نے یہ کام تھیون ڈٹھے۔ میں آدھا ہی واسطے پیاں کہ میری موجودگی وچ تھے میں خاموش رہ ونیاں تے بعد یہ بھی سند بنا کے ان سے لوگ ہیں شاہ صاحب دا بال آیا ہوں دے سامنے تھیا کچھ نہ کے آؤں۔ خاموش رامنا بھی ایک درجے کی تائید ہوندی کہ مسئلہ بابو یاد رکھو، تشبہ بڑا اہم معاملہ ہوندے کہ جڑے سٹیج کو اسا مشابہت لیندے پئے ہیں، یہ مشابہت کیڑی چیز نال بن ویندی ہے؟ تساں کہیں دی خدمت کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام دے دور تو ہدیے دا، خدمت دا، نذرانے دا جو تساں نہ دیندے ہو، دین دی خدمت کرنے والے کو دی خدمت پیش کرنا، بھاویں نعت پڑھن والے ہوویں، لکھن والے ہوویں، علماء ہوویں، خطباء ہوویں، واعظین ہوویں، معلمین، مدرسین ہوویں، وہ طریقہ یہ ہے کہ ادب نال پیش کر دیتا ونجے۔ جیسا کو یہ بھی سینے کی رکھنا چاہیے حدیث مبارکہ دا مفہوم کہ جڑا بندہ عبادت بھی اگر دکھاوے دی غرض نال کریں دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا حق مریں دے، یعنی یہ شرک کریں دے۔ صدقہ خیرات بھی جڑا بندہ دکھاوے دی نیت نال کریں دے تو یہ دا اجر وہ کو نہیں ملتا، یہ واسطے کہ نیت وہ دی دنیا کو دکھاون دی ہے،
دنیا وچ واہ واہ تا تھی ویسی، اللہ دے ہاں کوئی اجر کہنا ہو سی، بلکہ بدنیتی دے اتے زجر مل سی، سزا مل سی۔ ایسا عمل جہدے وچ انسان کو امکان ہوئے، بلکہ انسان کو امکان نہیں، یقین تک ایک کیفیت ہوئے کہ میں ایک کرے ساں تے لوگ دیکھ کے تے میری واہ واہ کرے سن، بہوں گھٹ ول رہ ویندے کہ نیت انسان دی درست رہ ونجے، توجہ عوام والے پاسے چلی ویندی ہے، لوگاں والے پاسے چلی ویندی ہے کہ بھی میں ایک کام کرے ساں لوگ میری واہ واہ کرے سن، لہذا ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ عمل جڑا ہے یہ درست نہیں، ویلا دیون والا عمل تساں سارے سیانے بیانے ہو جان دے ہو کتھاں دی وی لوگ مطلب ہے کہ خسریاں ہوتے سٹن، کنجریاں ہوتے سٹن، ایسا مولویاں ہوتے سٹن چنگا لگتے برابری کر چھوڑی ہے، نہیں بنتا نا، تک نہیں بنتا، طریقہ مختلف ہے، انداز مختلف ہے، غیر مہذب عمل ہے، یہ تہذیب کو گری ہوئی حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ کو احتیاط دی توفیق عطا فرما دی، باقی منو نہ منو تاری مرضی ہے، میں آکھنا اپنی ذمہ داری سمجھدا ہم آکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب کو عمل دی توفیق عطا فرما۔ تمام احباب درود شریف ایک دفعہ پڑھ گئے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دی نسبت تے برکت دے نال میرا تواڑا اتھاں باہن دا جڑا اے سلسلہ بنوائے. اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک کتاب، اوندا پاک کلام، اے واحد کتاب روئے زمین دے اتے جی کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی بیکار نہیں ویندا. ان کتاب کو انسان اخلاص نیت تل دیکھ گھننے تے ثواب، بغیر سمجھے بھی پڑھے تامی نفع، خیر و برکت دا حصول، شفا دا حصول، ثواب دا حصول، درجات دی بلندی، کیفیات قلبی دی تبدیلی، برائی تو نجات، اچھائی دی توفیق، یہ سب دی تلاوت دے نال وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دیاں بہت ساریاں برکتاں رکھیاں، بہت ساریاں نعمتاں قرآن نال وابستہ کر دی. قرآن پڑھن والا یقیناً نفع تو خالی نہیں ویندا، لیکن عزیزان گرامی قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ دا او کلام ہے جڑا رب ذوالجلال نے قیامت تائیں دے انسان واسطے بطور ہدایت باقی رکھے. ہدایت تو کیا مراد؟ سدھی راہ تے ٹرن دا طریقہ. راہ سدھی کیڑی؟ جڑی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سکھیا تے سکھ کے اگاں امت تائیں پہنچاون دا اہتمام کیتا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ دی او کتاب ہے جن دی عظمتاں دا بیان نہیں تھی سکتا. ان دی عظمتاں جتنیاں بیان کیتیاں ونجن اتنیاں گھٹ ہیں، ان دی شانہ جتنیاں بیان کیتیاں ونجن اتنیاں گھٹ ہیں. اتنا سمجھ گھرنا کافی ہے ان دی عظمت دے سمجھن واسطے کہ جڑی کتاب دے نزول واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت زمانے دا انتخاب کرے تے اس زمانے تے وقت واسطے اعلان فرما دے وے کہ اے رات جڑی رات اچ میں آسمان دنیا اتے قرآن کو نازل فرمایا اے لیلۃ القدر ہے. تے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینیاں تو اے رات کلی بہتر ہے. اتنی عظمت والی رات دا اللہ نے انتخاب فرمایا قرآن دے نزول واسطے. جڑے علاقے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا سرزمین انبیاء، نبی کریم علیہ السلام دے جد امجد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل نے اتھاں اللہ دے گھر دی تعمیر کی تھی جڑا کہ مستقبل دا کعبۃ اللہ ہے، قبلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے نبی دا انتخاب فرمایا قرآن دے نزول واسطے، او نبی خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سب انبیاء جن دے مقتدی او امام الانبیاء. جیڑی قوم، جیڑی ملت، جیڑی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمائی قرآن دی پہلی تعلیم حاصل کرن واسطے، او امت دا لقب بنا دیتا خیری امت. اے امت بہترین ہے. تمام انسانہ وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب تو بلند کیتا. انبیاء دے بعد روئے زمین اتے بلند ترین جماعت صحابہ دی. صحابہ قرآن دے پہلے متعلم، خاتم الانبیاء قرآن دے پہلے معلم. قرآن اللہ دی طرفوں ہدایت نامہ نازل تھیا. 23 سال نبی کریم علیہ السلام نے قرآن دی تعلیم و تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے این چیز دا احسان جتلایا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے منت لائی، احسان کیتا ایمان آلے ہوتے، توجہ دیوائی ای پاسے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ دے میں احسان کیتا توڑے ہوتے کہ میں اپنا رسول، اپنا حبیب تے اپنا پیغمبر توڑے وچ بھیجیا۔ من انفسہم، توڑے سوا انسان بشری تقاضیاں دے تحت زندگی گزارن والا، زندگی دے تمام نشیب و فراز تو گزر کے توڑے سامنے رہنمائی دیاں تمام کرنا کو نمایاں کرن والا او محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ میں توڑے وچ بھیجے، جنہیں اپنے عمل نل، اپنے قول نل، اپنے فعل نل تمہاری زندگیاں دیاں تمام دشواریاں آسان کر دیتیاں، تمام اندھیریاں کو روشنی تبدیل کر دیتا۔ رب ذوالجلال نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال دی زندگی گزروائی، 40 سال تھی آپ دا تعارف ہے محمد ابن عبداللہ۔ این تعارف کے نال دنیا کو کوئی تکلیف نہیں، دنیا کو کوئی نقصان نہیں، دنیا کو کوئی پریشانی نہیں، رشتہ دار عزت کریں دیں، لوگ معاشرے دے وچ عزتی نگاہ نال دیں دیں، تعلق قائم کرنے وچ فخر محسوس کریں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال دا عرصہ گزروایا، بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی دے بعد دے 15 سال دا عرصہ گزر گیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالی محمد ابن عبداللہ دے تعارف کے نال موجود ہے۔ کچھ وقت ای دور ایسا آیا کہ دل اضطراب تے بے چینی پیدا تھی۔ آپ نے مکے دی وادی کو چھوڑیا، سامان گھدا تے غار حرا والے پاسے ٹر پئے۔ مناجات عبادات جڑیاں اون دور دی مروج ہن، دین حنیف دے وچ موجود ہن، اون دے انداز وچ دعاواں کیتیاں، عبادت کیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر دے اتے اپنے فرشتے روح امین، جبریل امین مبعوث فرمائے، نازل فرمائے، پہلی وحی گھن کے آئے۔ وحی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و منصب تبدیل فرمایا، تعارف تبدیل فرمایا۔ ہون تئی تعارف ہے محمد ابن عبداللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پڑھن دے بعد تعارف تھی گیا محمد الرسول اللہ۔ رب ذوالجلال نے تمام دے تمام کامیاب انسانہ واسطے اے شرط رکھ دیتی ہے، اے نہیں آکھیا کہ جڑا محمد ابن عبداللہ دے نال ہوئے او کامیاب ہے۔ اللہ دے جڑا محمد الرسول اللہ دے نال ہوئے ان دیاں میں نشانیاں بھی بیان فرمے سا تے ان کو باقی انسانیت واسطے رہنما تے معیار بھی مقرر کر دے سا۔ قرآن مجید چیزہ اللہ نے اعلان فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه، اللہ دے جڑا محمد رسول اللہ، محمد حق دا نمائندہ، محمد اللہ دے پیغمبر، محمد اللہ دے طرفوں ہدایت گھن کے آمن والی او ہستی کہ جیدی گھن کے آئی ہوئی ہدایت ان قیامت تی واسطے باقی راسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ای ہدایت دے مقابلے وچ اپنی ہی نازل کرتا پہلی قوم واسطے ہدایتاں کو منسوخ کر چھوڑیا۔ تورات اللہ دی نازل کرتا، اللہ نے منسوخ کر دیتی۔ زبور اللہ دی نازل کردہ منسوخ تھی گئی۔ انجیل اللہ دی نازل کردہ منسوخ تھی گئی۔ 300 تو قریب یا تو کچھ زائد صحیفے آسمان تو نازل تھے، وہ سارے دے سارے اللہ نے منسوخ کر دیتے۔
قرآن باقی رکھیا تے قیامت تئی ہن ایو کتاب راسی ایندے اتے ہی عمل تھی سی محمد الرسول اللہ دی شریعت قابل عمل ہے قابل اتباع محمد الرسول اللہ والذین معاہو کہ جڑے انہاں دے نال انہاں دا عمل امت واسطے معیار انہاں دا ایمان امت واسطے معیار انہاں دی نشانیاں اللہ دے کہ صرف قرآن ایک بیان نہیں کیتیاں ذالک مثلہم فی التورات اے نشانیاں اللہ سونے نے محمد کریم دی نشانیاں دے نال تورات بھی بیان کی اے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حق دے ای نمائندے دے نال جنہاں کو کھڑا کرنا ہا انہاں دا تعارف بھی تے انہاں دا کردار بھی روز روشن دی طرح واضح ہونا چاہیے ہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل ونجے کہ کامیاب لوگ کی ہو جائے سادہ کامیابی دا معیار ہے مال دی زیادتی سادہ کامیابی دا معیار ہے کوٹھی وڈی ہوئے بنگلہ وڈا ہوئے گڈی وڈی ہوئے خاندان دی نسبت چنگی اونچی ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے نسبت خاندانی کو ثانویت کا ثانوی حیثیت دے دیتی فرمایا کہ جیڑا بلال حبشے دا کلمہ پڑھ گئے اے ابو لہب ابو طالب تے ابو جہل ہاشمی النسب قریشی النسب ہون دے باوجود اے حبشے دے بلال دی جتی دی پیر دی جتی کو لگی ہوئی خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں تھی سکتے کیوں ان کو نسبت ایمانی مل گئی اور محمد رسول اللہ دا ساتھی بن گیا انہیں قرآن اتے عمل کیتا قرآن سکھیا قرآن نال وابستہ تھی گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال نبی دی معیت کو گزروائے اے نسبت ان دی ان کو سب تو اچھا کر گئی کامیاب کر مال کوئی نہ ہے بلال کو لیکن بلکہ وہ کامیاب ہے بلال کو کوٹھی کہنا ہے سرمایہ کہنا ہے زیورات کہنا ہن جواہرات کہنا ہن بلال بلکہ کامیاب لیکن آئیدہ دانشور آئیدہ فلسفی آئیدہ منطقی جدید دور دا ترقی یافتہ تے ترقی پسند ذہن رکھنا والا انسان آج ایسے ہی مولوی صاحب سکی ہو جی گالی کریں دے ہو پتھر دے زمانے دی گالی کریں دے ہو آج ایسا کیا کروں اگر سارے کو گڈی نہ ہوئے گزارا نہیں ہوگا سارے کو سڑکہ پکیہ نہ ہوئے گزارا نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ہے ضرورت بن گئی ایک چیز لیکن اندے واسطے وال پابندی ہے تو مال حلال کمے سے تیرے واسطے اے تمام نعمتاں جڑی ہیں اللہ دی طرفوں رحمت بن ویسے تیرا مال حرام ہوئے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گھن کے آئی ہوئی کتاب دی سراسر نفی کریں کہ وہ توقع یہ رکھے کہ میں گھارے قرآن پڑھاواں تے برکت تھی بنیے دکان قرآن پڑھاواں تے برکت تھی بنیے قرآن دے احکام دی نفی کی تھی بنیا تے قرآن پڑھتا بنیا بے کو برکت تھی مل ویسی تے مال بھی بڑا بہتر تھی ویسی این کہنا ہو سکتا کہ برخورداران جڑے اتنے بیٹھے ہوئے انہوں نے شرط دستار فضیلت سجی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں کوئی نعمت دی قدر دانی دی توفیق عطا فرماوے میں عرض کرے نہ ہونا کہ کپڑا جڑا انہوں نے سر تے بدھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہاں کو توفیق عطا فرمائی ہے بدھن دی اے انہاں لوگاں نے بدھے کپڑا پہلے فضیلت والا نہ ہا جنہاں بالا نے قرآن پڑھ گدے انہوں نے سر تے بدھی جن دے بعد یہ فضیلت والا تھی اللہ نے کپڑے کو فضیلت دے دیتی کہ انہاں بالا دے سر تے آ گیا قرآن انہاں دے سینیاں دے وچ اللہ انہاں قدر دی توفیق عطا فرماوے قرآن سمجھن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے نبی کریم علیہ السلام دا تعارف تھیا محمد الرسول اللہ آپ واپس تشریف گھرنا ہے آپ نے اپنے ای تعارف نال جڑے بڑے تعلقات قائم کرن دی کوشش کی تھی لوگاں دی خیر خواہی دی کوشش کی تھی لوگاں نے آپ دے دعوتی اسلوب کو تمام تر اخلاق کریمانہ دے باوجود نظر انداز ہی نہیں کیتا مسترد بھی کیتا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مسترد ہومن دے باوجود اپنے اسلوب کو ترک نہیں کیتا چھوڑیا نہیں طرز عمل کو چھوڑیا نہیں ترک نہیں کیتا اپنے عمل کو جاری رکھیا استمرار مستقل مزاجی رہنما دی زندگی دا خاصہ ہوندے نبی کریم علیہ السلام نے مستقل مزاجی نال اوہو گال کی تھی بار بار اوہو گال بار بار اوہو گال بار بار اوہو گال سوال کر کے اپنے متعلق پوچھیا دساؤ میں تواڈے وچ 40 سال گزارن میرا کردار کیو جیا ہے میرا بچپن تواڈے سامنے لڑکپن تواڈے سامنے جوانی تواڈے سامنے میں شادی شدہ زندگی گزاری میری اولاد تھی میں سب دے حقوق پورے کیتے ادا کیتے کوئی کمی کوتاہی کہیں معاملے میں معاشرتی معاشی
تہذیبی اخلاقی تمدنی زندگی دے کہیں شعبے وچ میرے وچ کوئی کمی تے خطا ہوئے تو نشاندہی کرو. سب بیک زبان ایو آدھے رہ گئے تورے کردار اچ کوئی خامی کوئی نہیں. تو سب بہو اعلیٰ کردار دے حامل ہو. تورا قول و فعل سچائی دی علامت ہے. تورے نال وابستگی انسان کو بلند کر دے دیئے. تو سا انسانہ دی خیر خواہی کرن والے یہ سب گواہیاں دیں دیں. لیکن ایو خیر خواہی کرن والا فرد جڑے ویلے انہاں دے دماغہ دے وچ قائم شدہ مسلط شدہ انہاں دے بزرگاں دی طرفوں پیوست کیتے ہوئے عقائد دی نفی کرے دے ہوئے اتنا کلمہ آدھے کہ اگر میرے متعلق تو ایک گمان رکھے دے ہو کہ میں انسانہ دی خیر خواہی کرے نا بل میں سب تو بڑی خیر خواہی علی گال پاک وعدہ پیاں میری گال من گھنو کامیاب تھی ویسو. قولوا لا الہ الا اللہ. اپنی زبان تو سارے اقرار کرو اظہار کرو کہ جنہ کو اسا آج تئیں حاجت روا مشکل کشا دھی پتر دے منالا حاجت روائی کرن آلا بارش وساون آلا رزق دیون آلا تمام مشکلات اس پامن آلا تے مشکلات جو کٹن آلا سا منیندے رہ گئے ہیں. ایک کچھ ہی نہیں کر سکتے. سب طاقت دا مالک اللہ وعدہ لا شریک. اتنا کلمہ قولوا لا الہ الا اللہ اتنا کلمہ آکھنا ہا کہ وہ سارے دشمن بن گئے. سارے مخالفت اتے کمر بستہ تھی گئے. میرے عزیزوں میرے کو وقت نہیں میں طویل گفتگو کرا. میں اپنے موضوع والے پاسے واپس آواں. آکھنا یہ چاہنا جڑا قرآن اساں پڑھتے ہیں ایو قرآن ایو لا الہ الا اللہ دی تشریح و تفسیر. اے قرآن پڑھن والا اون ویلے تئیں اپنے عمل کو سدھا نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ کو سمجھنا کنے. امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہوندے ہن کلمے کو سمجھنا لیاں دو جماعتاں ہن. ایک جماعت ہے ابو جہل تے ابو لہب دی. انہوں نے کلمے کو سنیا سمجھیا تے سمجھ کے انکار کیتا. دوسری جماعت ہے ابو بکر دی. انہوں نے کلمے کو سنیا سمجھیا تے سمجھ کے اقرار کیتا اور فرمایا طریقے اساں ہیں. نہ غور نہ سنے سے نہ سمجھن دی ضرورت محسوس کیتی ہے. بس پڑھی بھی نہیں پڑھتے پہ ہیں ضربہ لگ دیا پہ ہیں سمجھن دی ضرورت نہیں محسوس کیتی. سمجھیا ابو جہل نے انکار کر چھوڑیا. ابو لہب نے سمجھیا انکار کر چھوڑیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ لا الہ الا اللہ من گدوں سے اپنی مرضی چھوڑنی پوسی. اپنی مرضی دا نظام ترک کرنا پوسی. اپنی مجاورہ علی زندگی چھوڑ کے عبادت گزار علی زندگی اختیار کرنی. انسانیت مساوات تے برابری دی تعلیم کو قبول کرنا پوسی. انہوں کو پتہ چل گیا کہ ایسا اپنے بنائے ہوئے معیارات اپنے بنائے ہوئے قوانین سب کچھ ایسا چھوڑ دے سوں اگر لا الہ الا اللہ کو من کیتا. ایو تعلیم سارے قرآن دی ہے. سارے قرآن دی ایو تعلیم ہے. ہدی للمتقین. برکات اپنی جگہ تے موجود لیکن برکات کی قرآن دا مقصد نہیں. میری گال سمجھ آئیے. برکات کی قرآن دا مقصد نہیں. برکات دی اضافی خوبی ہے. اضافی خوبی ہے اضافی وصف ہے. جڑا بندہ میں عرض کیتا ابتدا دے وچ قرآن بغیر سمجھے بھی پڑھے کتا بھی نفع تو خالی نہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ چار چیزاں چار مراحل چار شعبے اللہ نے ذکر کیتا کہ میرے حبیب نے تلاوت کرنا بھی سکھایا. میرے حبیب نے دلوں دا تزکیہ بھی کیتا. میرے حبیب نے علم بھی عطا فرمایا. میرے حبیب نے علم تے عمل کرنا بھی سکھایا. انہاں چاریاں شعبیاں دا طریقہ نبی کریم نے آپ دسیا کر کے دکھایا. صحابہ نے قبول کیتا. اللہ نے محفوظ کیتا قرآن دے وچ سیرت دے وچ حدیث دے وچ سارے تئیں پہنچایا. اور ان دے باوجود اگر ایسا نبی دے طریقے کو چھوڑ کے اپنی مرضی دے منشا واسطے قرآن نال تعلق قائم کروں ممکن ہے تلاوت دے نال ساکو کچھ ذاتی نفع تا تھی مننے. اللہ تبارک و تعالی نے جڑے مقصد واسطے نازل فرمائے وہ مقصد بھی پورا تھیا. گال سمجھ آئیے آئیے کوئی نہیں آئی. وہ دو حال نہ ہوئے نا جیسے کہ وہ ہوئے دے علاقے دادا جی رحمت اللہ علیہ آئے ہیں. میں کو پتہ نہیں کیوں یاد کوئی نہیں کہنے تو سب سنایا. وہ واقعہ تو مشہور ہے.
ادارہ جی آئے 2 گھنٹے تک بیان کی تو نے بارے پوچھ رہے ہو مار کا کچھ سمجھ آئی ہوگا کو فرمانے لگے تو کو نے میں کو گتے وہ ای نہ ہوئے نا تو میں والا آخر چی آدھا بندہ ہوا کہ اگے میں تے مرلی وجامن کو تھوک کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے کیونکہ میزبان نے فرما دیتا ہے کہ بھئی وقت نازک ہے میں اپنے وقت کو میں 2-3 منٹ اٹھتے کی دی بیٹھا 2-3 منٹ مزید میں گفتگو مکینا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی ذات والا صفات کو رہنما بنایا مقتدا بنایا پیشوا بنایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ زندگی دے ایک عمل واسطے رہنمائی تے بہترین نمونہ توارے واسطے محمد دا عمل ہے تعلیم حاصل کرنی ہے محمد دا عمل کرنے محمد دا عمل قرآن پڑھنے محمد دا طریقہ قرآن سیکھنے محمد دا طریقہ علم حاصل کرنے محمد دا طریقہ وہ علم تے عمل کرنے محمد دا طریقہ انہا طریقیاں کو چھوڑ کے اپنی مرضی تے اپنی خواہش دے نال اسا قرآن نال وابستہ تھی ونیوں تے اللہ بر فرمے دے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین تورے واسطے معیار عمل دا نبی دا عمل تے صحابہ دا عمل انہاں دے عمل کو چھوڑ کے انہاں دے طریقے کو چھوڑ کے قرآن پڑھنا چاہسو قرآن گمراہ کر دے سا انہاں دے طریقے کو چھوڑ کے قرآن برکات واسطے پڑھنا چاہسو قرآن دی برکتاں کہنا مل سے کوئی سمجھ آنی پئی ہے ایویں ہی میں اپنی مرضی تے اپنی خواہش دا قرآن نال تعلق قائم کر گنا تے بابو قرآن یقیناً برکتاں دی کتاب ہے لیکن اللہ فرمائے دے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا جیڑا میرے نبی دے طریقے کو چھوڑ دے وے قرآن اون دے واسطے ہدایت نہیں گمراہی دا باعث بن میں دے تے گمراہی کیندے واسطے ہے وما یضل به الا الفاسقین جیڑا میرا تے میرے نبی دا نافرمان ہے اون دے طریقے کو چھوڑن والا ہے اللہ دے اے ہدایت کہنا حاصل تھی سی کو اے گمراہ رہے سی آپ بھی گمراہ تھی سی بنا کو بھی گمراہ کرے سی بھاوے غامدی دی شکل چھوے بھاوے محمد علی مرزا دی شکل چھوے یا انہ دے استادہ دی شکل چھوے انہ دے فکری انہ دے روحانی وڈکیاں دی شکل چھوے کہیں بے وڈے تو وڈے مفکر تے دانشور دی شکل چھوے جیڑا قرآن نبی تے صحابہ دے طریقے کو چھوڑ کے روایت کو چھوڑ کے قدامت کو چھوڑ کے اپنی سوچ تے جدت پسندی دے نال اگا ٹرن دی کوشش کرے سی اور نبی دے طریقے تو ہٹ وے سی آپ بھی گمراہ تھی سی لوگوں کو بھی گمراہ کرے سی من مرضی دی تعبیرات من مرضی دی تشریحات ایدے پچھو ایو فلسفہ ایو خواہش ایو ہکو چیز موجود ہے جو ایک عام آدمی جاہل آدمی ای وجہ تو کرے دے ان کو نہیں پتا اے آدھے قرآن میں پڑھا اپنے فائدے واسطے ان کو اتنا پتا ہے قرآن برکت والی کتاب ہے پڑھے لکھے کو اتنا پتا ہے قرآن ہدایت والی کتاب ہے ان کو اے نہیں پتا جاہل کو کہ بھی قرآن برکت کیویں دے دے وہ پڑھیا لکھیا جاہل جڑے ان کو اے نہیں پتا قرآن دی ہدایت کیویں ملتی ہے بنیادی چیز ہی کو اپنی مرضی اپنی غرض اپنا مفاد اپنی لالچ ایدی وجہ تو انسان قرآن نال وابستہ تھی گیا ہدایت نہیں ملی گمراہ تھی گیا برکت نہیں ملی رحمت نہیں ملی زحمت آلے پاسے گناہ آلے پاسے لعنت آلے پاسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ یہ چیز اسا کو بچن دی توفیق عطا فرماوے قرآن عملی زندگی دی رہنما کتاب ہے آخر اقدارہ جی رحمت اللہ علیہ دا جملہ سنا کے دے گال مقامہ فرمے دے ہوندے ہیں بابو لوگو یہ قرآن دی قسمہ نہ چاہتا کرو یہ کو پڑھیا کرو سید احمد شہید تے شاہ اسماعیل شہید دی طرح نہ صحیح یہ کو اقبال دی طرح ہی پڑھ گنو یہ کو اقبال دی طرح پڑھ گنو دیکھو اقبال نے قرآن کو ڈوب کے پڑھیا تے دانش فرنگ تے حملہ آور تھی گیا وہ اقبال جڑا کئی دور مغرب گئے اتھو دے فنون حاصل کرن واسطے اتھو دے علم حاصل کرن واسطے ذہنی طور تے قلبی طور تے مغرب تو متاثر تے مرعوب ہے اتھو ڈگری گھن کے ڈاکٹریٹ کر کے ڈاکٹر بن کے واپس آئے قرآن دے رموز و معارف اکابر علماء دیوبند دی جتیاں ایک بہ کے حاصل کیتے سی تے مغرب دی سارے فلسفے ہوتے بہ کے پیشاب چکتے سی
وعدے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. وعدے کہ مغرب دے اندر جتنے فنون اج ترقی والے پاسے انہاں کو کیتی ویندن او بنیاداں رکھی ہوئی ساڈے اکابر دی ساڈے اکابر دی رکھی ہوئی بنیاداں. وقت زیادہ تھی گئے. ایک جملہ مزید. مسلمان قرآن نل وابستہ تھی ونجے اللہ دی مرضی دے طریقے نل. قرآن پڑھ گتا. قرآن صرف جٹاں واسطے نہیں، قرآن صرف دیہاتی بالا واسطے نہیں، قرآن صرف پسے ہوئے طبقے واسطے نہیں، قرآن ہر مسلمان واسطے ہے. ڈاکٹر ہوئے، انجینئر ہوئے، صناع ہوئے، کاریگر ہوئے، دنیا دے کہیں شعبے نال وابستہ ہوئے، قرآن اودی ضرورت ہے. کوئی بیا فن، کوئی بیا علم اودے متعلق اے نہیں آکھیا ون سکتا کہ اے اویں ہی بے انسان دی ضرورت ہے جی میں ایک ڈاکٹر نے علم طب پڑھے. میڈیکل سائنس پڑھن والا ایک ڈاکٹر بن گئے معاشرے واسطے 40 لوگاں واسطے، 50 لوگاں واسطے، 100 لوگاں واسطے کلہ کافی ہے. لیکن 100 لوگ معاشرے وچ ایک بستی ہوئے 150 بندیاں دی، 150 دا 150 اپنی ضرورت دا قرآن دا علم نہ حاصل کرے سن اللہ دے ہاں مجرم ہے. حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، اے سب انہاں کو حاصل کرنا پوسی. سب انہاں کو حاصل کرنا پوسی. جنہیں بلے انہوں نے پڑھ گتا بلے سائنسدان بن سن مسلمان ہو سن، انجینئر بن سن مسلمان ہو سن، سیاستدان بن سن مسلمان ہو سن، صناع بن سن مسلمان ہو سن. انہوں دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہو سی، اللہ دی رضا واسطے معاملات کرے سن جنہیں سارے اکابر نے کیتا. جنہیں بلے مسلمان سائنسدانہ نے ترقی دا سلسلہ شروع کیتا، انسانہ دی خدمت دے جذبے نال ترقی کیتی. اور قرآن دے حقیقی سمجھن والے، قرآن دے حقیقی پڑھن والے، قرآن تے حقیقی عمل کرن والے وال جڑے ویلے ایو فن ایو علم مغرب وچ کیا، انہوں نے غصب کیتا، قبضہ کیتا. اے سارا سارا علمی ورثہ او چھک کے اپنے کول گھن گئے. او قرآن تو دور ہیں، حقیقت تو دور ہیں، ہدایت تو دور ہیں. آج دا سائنسدان انسان دی خدمت نہیں کرے دا پیا، انسان کو تباہ کرن واسطے زیادہ تو زیادہ موزی تے مولک ہتھیار بناون دی کوشش کرے. آج دنیا میں جنگ کیڑی چیز دیئے، کیڑا ملک، کیڑی ایٹمی قوت کتنا زیادہ مہلک ہتھیار بنے. اے سائنسی علوم و فنون جنہیں بلتے ہیں مسلمانہ دے ہاتھ چھن، مسلمانہ نے انسانیت دی خدمت دا کام کیتا. کافرہ دے ہاتھ کیے ایو فنون انسانیت دی تباہی دے ذریعہ بن گئے. پتہ یہ چلیا کہ انسان قرآن نال وابستہ تھی منھے دنیا اور آخرت دی تمام ضروریات، دنیا اور آخرت دی تمام کامیابیاں قرآن کو عطا فرمے دے، قرآن دی رہنمائی کریں دے. لیکن شرط ایو ہے تعلق میری مرضی دا نا، میری غرض دا نا، اللہ دی مرضی دا انہیں رسول دا دسایا ہویا. انہیں رسول دا دسایا ہویا جی میں صحابہ دا قائم کیا، جی میں صحابہ نے تابعین دا قائم کیتا، تابعین نے تبع تابعین دا، جی میں تسلسل چل دے سارے اکابر تک یہ سلسلہ پہنچیا. جی میں میاں عبدالحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ دا جملہ ہے فرمے دے ہن کہ ابا سارے بزرگاں دی تربیت صحابہ وانگ تھی ہے، صحابہ وانگ سارے بزرگاں دی تربیت صحابہ وانگ تھی ہے. انہاں دا قرآن نال تعلق اوے ہا جی میں صحابہ دا. اللہ تبارک و تعالی میرا تولا سب دا حامی و ناصر ہوئے. مختصر وقت اپنے طویل موضوع کو میں مختصراً توڑے سامنے رکھن دی کوشش کیتی ہے. الہ العالمین تو دعا ہے، گزارش ہے اللہ دی بارگاہ کہ مولا سارے ذہنہ کو انہاں معروضات واسطے کھول دے وے، قبولیت دا مادہ پیدا فرماوے، عمل دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.